لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ماہ مبارک رمضان کا ہمارا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. آج ماہ مبارک کی 22ویں تاریخ ہے اور 22واں روزہ ہے. آج کی جو دعا ہے، جو درخواست ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، آج کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی ہم درخواست کریں خداوند عالم اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائیں، ہمارے توفیقات میں اضافہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکات ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین. خدایا آج کے دن میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازوں کو کھول دے اور مجھ پر آج اپنی برکتوں کو نازل فرما، اور آج مجھے اپنی رضا و خوشنودی کے اسباب و ذرائع اختیار کرنے کی توفیق دے، اور آج مجھے اپنے بہشتی باغوں کی مرکزی جگہوں میں سکونت عطا فرما. اے پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے پروردگار. یہاں پہ جو اہم مطالب ہیں، بہترین جملات ہیں دعا کے، شیرین دعائیں ہیں یہ، جو اپنے معبود سے رابطہ قائم کرنے کی ایک اہم کڑی یہاں پر درخواست کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلا جو نقطہ، اللہ کے فضل و کرم کی فیضیابی طلب کرنا، برکتوں کا نزول، معبود کی رضا خوشنودی کے حصول کی توفیق، جنت میں اہم مقام پر سکونت کی دعا. یہ 4 اہم نکات کے بارے میں یہاں پر دعا کی جا رہی ہے. معبود کی رضا خوشنودی کے حصول کی توفیق، جنت میں اہم مقام پر سکونت کی دعا. پہلا فقرہ جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک. راغب اصفہانی اپنی کتاب میں مفردات القرآن میں فضل کے معنی، یہاں پہ من فضلک جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی میں کہتے ہیں کہ فضل کے معنی الفضل زیادت عن الاختصار، فضل یعنی زیادہ اور برتری کے ہیں، اور قرآن کریم میں جو معنی اس کا آیا ہے وہ ہے برتری کے، عطیہ کے اور رحمت کے معنی میں آئے. عطیہ اور رحمت کیا ہے؟ یعنی خداوند عالم اپنے بندوں پر جو چیزیں نازل فرماتا ہے، اس پر ضروری نہیں کہ وہ نازل کرے، اور اس کا باوجود اس کے کہ وہ یعنی اپنے لطف و کرم کی خاطر، یعنی چن و لطیف ہے اور وہ کریم ہے، اس لیے وہ ہم پر وہ چیزیں اپنے بندوں پر کیا کرتا ہے؟ یہ عطیہ فرماتا ہے، نازل کرتا ہے. اللہ کا لطف و کرم کیا ہے؟ دراصل فضل اور زیادتی کے معنی میں ہے، اور فضل متعدد آیات میں جو ہے وہ برتری کے معنی میں آیا ہے. جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اسراء میں آیت نمبر 55 میں ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بتحقیق ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت اور برتری دی ہے. یعنی آج کے دن مثلا اگر خداوند عالم کی بارگاہ میں بندہ اپنے معبود سے یوں دست بے دعا ہے کہ خدایا آج کے دن میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازوں کو کھول دے، یعنی کہ اپنی عطیہ اور بخشش کی راہوں کو کیا کر دے؟ باز کر دے، وا کر دے. یعنی اگر بندوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوگی تو بندے آخرت میں یعنی ان کا نقصان کا گھاٹا ہوگا. مثلا انسان جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہیں گے. چنانچہ خداوند عالم خود ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ خدا کا فضل و کرم ہے، اس کے ساتھ ساتھ یعنی انسان کے جو اپنے اعمال ہیں اگر اس کے ساتھ اگر خدا اپنے عدل سے صرف کام لے تو واقعا انسان کے دست میں کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا عطا کرنا ہے کہ خداوند عالم کیا کرتا ہے، یہ بھی ہم پر احسان کرتا ہے. فضل اور عدالت میں جو ہے وہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، یعنی جتنا بندہ مستحق ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنا وہ حق رکھتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اسے عطا کرنا، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر میں ضرورت مند ہوں، اگر 1000 کی میں ضرورت مند ہوں، اگر وہ مجھے 1000 دے تو اس کا یہ عدل ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں 1000 کی مستحق تھی لیکن مجھے خداوند عالم نے 5000 دے دیا، ٹھیک ہے، میرے لیے 5000 کی راہیں باز ہو گئی، تو یہ اس کا فضل ہوگا ہم پر. ضرورت مجھے 1 کی تھی، اس نے مجھے کتنا دیا، 5 عطا کیا. یعنی میں 2 لباس میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں لیکن مجھے اس نے 10 لباس دے دیے. یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اتنی اپنے فضل سے راہیں باز کی ہوئی ہے. جس طرح سے مثلاً قنوت میں ہم جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں، الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدالک، خدایا تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے ہمارا حساب کرنا، اپنے عدل کے ذریعے نہ کرنا. یعنی اگر خدا عدل کے ذریعے ہمارا فیصلہ کرنے لگے گا تو یقیناً ہم اس لائق ہیں کہ وہ مثلاً خدا یعنی ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، یعنی پھر ہمیں بخشنے کے لائق بھی ہم نہیں بچیں گے کہ خدا ہماری بخشش کر لے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں کہ خداوند عالم، اور ہم یہ امیدوار رہیں، امید رکھیں کہ خدا کیا کرے گا، اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں جو ہے ہمیں جگہ دے گا اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے حساب و کتاب کرے گا. اور اسی لیے ہم یہ دعا جو ہے یعنی اپنے دستوں کو بالا کر کے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کیا کرنا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ عطا کرنا ہمیں چیز. دوسرا فقرہ جو ہمارا یہاں ہے وہ انزل علافی ہے برکات. برکات کی جو لفظ برکت ہے اس کی تعریف کیا ہے، برکت کا کیا معنی ہے. ان پچھلے درس میں بھی، پچھلے دنوں کی دعا میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کسی روز کے برکت کیا ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کا بڑھ نہیں جانا بلکہ جتنی چیزیں ہماری ہے اسی میں اتنا وسیع ہو جانا کہ ہمارے لیے وہ بس ہو جاتا ہے. بس کیا، یعنی اس سے زیادہ ہمارے لیے، یعنی اگر ہماری روزی میں، یعنی اگر ہمارے خرچوں میں، یعنی اگر میں 10 روپے میں گھر کا خرچ چلاتی ہوں اور اس میں مجھے تنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس میں برکت نہ ہو وہ 10 روپے ہی رہ جاتے ہیں اور شاید میرے وہ خرچ کے لیے کم پڑ جائیں یا میری ضرورتیں پوری نہ ہو سکیں. لیکن بعض وقت جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کی برکت ہمیں دے، ہماری روزی میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے، تاکہ ہم اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کریں، تو اسی 10 روپے میں اتنا زیادہ خدا اسے وسیع کر دیتا ہے، اس میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہ افراط ہو جاتی ہے ہمارے لیے. تعداد اتنی ہی ہوتی ہے لیکن وہ کیا ہو جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے. دیکھیں کہ ماہ رمضان مبارک میں برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس ماہ کو پربرکت اور بشریت کے لیے کیا ہے، ہدایت کے لیے ان کے قرآن کو نازل کیا. اور قرآن جیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اور جس شب یہ نعمت نازل ہوئی اس شب کو انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ کہہ کر شب بابرکت قرار دے دیا. یہاں پر برکات جو ہے وہ مادہ برکت سے ہے جس کا معنی نما اور زیادتی. راغب اصفہانی کہتے ہیں البرکت و ثبوت الخیر الہی فی الشیء، یعنی خیر الہی کا کسی چیز میں ثابت اور باقی رہنا. مبارک یا مبارکہ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ظاہر میں قلیل ہو مگر اس کی اثر خیر پائیدار اور زیادہ ہوتی ہے. یعنی جس طرح میں نے مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو سمجھایا، یعنی چیز تو ہمیں سامنے کم نظر ہے لیکن برکت اس میں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ پائیدار ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے. تو وہ چیز تو اسے کہتے ہیں برکت.
جیسے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے القاب میں ایک لقب کیا ہے؟ مبارکہ بھی ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جو بظاہر رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں، مگر ان کی پاکیزہ نسل آج بھی کیا ہے؟ باقی اور ساری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خداوند عالم نے رسول اکرم کو ایک ہی بیٹی دی تھی، لیکن اس طرح دی ہے کہ اتنے 100 سال گزر چکے، نہ جانے کتنی صدیاں گزر چکی، لیکن پھر بھی ان کی اولاد جو کثیر میں اس دنیا میں ہے، یعنی کتنے ایسے آئے اور گئے جن کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن ایک واحد نام اہل بیت علیہ السلام کی ایک ایسی نسل جو ایک تک تنہا رسول کی بیٹی سے چلی، لیکن وہ اب تک باقی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان کی نسل کی مثلاً یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آخری وارث آج بھی موجود ہے، اس کی کثرت ہمیں بتا رہی کہ شہزادی کی ذات کیا تھی؟ بابرکت ہے۔ مگر یاد رہے کہ برکت صرف اور صرف کیا ہے؟ خیر ہی ہے، یعنی وہ بری نہیں ہو سکتی۔ بری چیزوں میں کبھی بھی، بد چیزوں میں برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ برکت صرف اور صرف اچھی چیزوں میں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر اولاد حضرت فاطمہ میں سے کوئی شر پسند اور بے عمل ہو، اسے شہزادی کی نسل بابرکت کا مصداق قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ آج کے دن ہم یہ دعا کریں کہ خداوند عالم ہمارے امور میں، ہمارے زندگی میں، اور ہر مومن کی یہی دعا ہے کہ مجھے اس دن اپنی برکتوں اس دن ہم پر اپنی برکتوں کو نازل فرما، اور واقعاً اس ماہ مبارک رمضان میں بابرکت مہینے میں اگر کسی نے خیر و برکت خدا کے حاصل نہ کی تو وہ انسان واقعاً بدبخت ہوگا۔ واقعاً وہ انسان کیا ہے؟ ایک جو ہے وہ مثلاً بد نصیب ہے کہ جو اس مہینے میں جو حاصل نہ کر پائے تو پھر انسان دوسرے مہینوں میں حاصل کرنے سے عاجز اور ناتوان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس ماہ کی جو یعنی آمد ہے، اس ماہ کی جو خداوند عالم نے جو ہمیں اس ماہ کو ایک نعمت ہے یہ پروردگار کی کہ خدا نے ہمارے لیے ہماری توبہ، ہمارا استغفار کی مغفرت، مثلا ہمارے گناہوں کی جو ہے وہ ایک کہیں کہ جبران کرنا، کہ ہم اپنے گناہوں کو یعنی 11 ماہ انسان بالکل اگر اپنی دنیا میں بالکل دھت رہتا ہے، جب اپنی دنیا میں بالکل سے جو ہے وہ مگن رہتا ہے، تو خداوند عالم نے ایک ماہ ایسا دیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے لیے ایک موقع ہے یہ فراہم کیا گیا ہے کہ اس موقع کا ہم جو ہے وہ استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو برکت بنائیں۔ ماہ رمضان جب بھی آتا تھا تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے استقبال میں رسول اللہ فرماتے تھے ایھا الناس انا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرۃ، شہر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياله أفضل الليالي وساعته أفضل الساعة۔ اے لوگوں، برکت، رحمت اور مغفرت کے ہمراہ اللہ کا مہینہ تمہاری جانب آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل و برتر ہے، جس کے دن تمام دنوں سے افضل اور جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل اور جس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں اور ساعتوں سے افضل و برتر۔ خالق سے یہی دعا ہے کہ خدایا ہمیں اس ماہ کی برکتوں سے محروم نہ فرمانا، کہ جس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سارے لمحوں پر مقدم رکھتا ہے، افضلیت رکھتا ہے۔ تیسرا فقہ جو ہم نے دعا میں پڑھا، ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک، یعنی بندہ اپنے خالق کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ خدایا آج مجھے اپنی رضا اور خوشنودی کے اسباب اور ذرائع کے حاصل کرنے کی توفیق عطا کر، اور اسی ذیل میں رضا اور خوشنودی الہی سے متعلق جو ہے وہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں،
خدا کی رضا اور خوشنودی کیوں ضروری ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہر نعمتوں یعنی انسان جنات اور باغات کی خواہشات جو کرتا ہے اس کے بھی بالا تر ہے کہ خدا ان بندے کو کیا ہے، خدا کی خوشنودی اور رضا مل جائے۔ اور یہاں پہ توفیق کیا ہے؟ یعنی مادہ وفقہ جو ہے وہ موافقت کے معنی میں ہے، اور اصطلاح میں توفیق یعنی خارج میں تمام ظاہری و معنوی اسباب و وسائل کا فراہم ہونا اور آپس میں موافق ہونا یعنی ایک ہونا، اور اس کا خدا ہی کے دست قدرت میں ہونا ہے۔ اگر انسان کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس میں ایک کام کو انجام دینے کے لیے جو مقدمات فراہم ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے انسان اس نئے کام کو گزرتا ہے، سب اللہ ہی کے دست اختیار میں ہے۔ ان مقدمات کا فراہم ہونا توفیق الہی کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اچھا کام کرتا ہے اس کے جو مقدمے ہوتے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ خدا کے اختیار میں ہے، خدا توفیق دیتا ہے تو وہ انجام دیتے ہیں۔ توفیق الہی اور احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں، یعنی راوی نے امام صادق سے سوال کیا ہے، فرزند رسول خالق کائنات نے قرآن مجید میں جناب شعیب کی جو ہے وہ داستان ہے ان کی زبانی نقل کرتے اور فرمایا وما توفیق الا باللہ، مجھے صرف اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے۔ اور ایک جگہ خداوند عالم فرماتا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت 160 ہے۔ امام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دستور الہی کے مطابق اطاعت اور عبادت الہی انجام دے تو وہ بندہ موفق یعنی صاحب توفیق کہلائے گا، کیونکہ وہ دستور الہی کے مطابق اپنے عمل کو انجام دیا ہے اس نے۔ اگر بندہ اللہ کی نافرمانی و معصیت انجام دینے کا ارادہ کرے مگر خدا کے راہ میں خدا اس کی راہ میں اگر حائل ہو جاتا ہے، مانے بن جاتا ہے تو اس کے انجام دینے سے وہ رک جائے تو یہ ترک گناہ بھی کیا ہے؟ توفیق خدا بندی ہوتی ہے۔ لیکن اگر خدا اس کے اور معصیت کے درمیان حائل نہ ہو، بندے کو خود اس کے حال پر اگر وہ چھوڑ دے تو ایسی صورت میں بندہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ انجام دے جاتا ہے جو کیا ہے توفیق الہی سے محروم رہنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے توفیق الہی بہت ضروری ہے کہ توفیق الہی ہوتی ہے تو انسان اچھے کام کرتا ہے، توفیق الہی ہوتی ہے تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ اس کے اور گناہوں کے درمیان آ جاتا ہے تاکہ وہ گناہ انجام دے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں توفیق عنایت، توفیق بھی کیا ہے؟ عنایت ہے۔ یعنی توفیق بھی کیا ہے؟ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں توفیق اولا نعمت، توفیق اول نعمت ہے، توفیق رحمہ، توفیق رحمت ہے۔ خالق کائنات سے اس کی بارگاہ میں دعا کرے کہ خداوند عالم ہمیں یعنی حاصل توفیق پہ ہمیں جو ہے وہ عنایت کرے، مثلا ہمیں اس کی توفیق حاصل ہو جائے۔ چوتھا فقرہ یہاں پر جو ہمارے لیے ہے ہم نے پڑھا وَأَسْكِنِّي فِيهِ بُحَاتِ الجنات، خدایا جنت کے باغوں کے مرکزی مقام پر میرا مسکن قرار دے۔ بحب کے جو معنی درمیانی کے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ کا مرکزی مقام ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، یعنی کوئی بھی چیز کے جو مڈ میں ہوتی ہے، صدر ہوتی ہے، وہ اہم کردار ادا کرتی ہے، اہم دفاتر، اہم شخصیت کے رہائش گاہیں، یعنی شہر کے مرکزی علاقہ
مرکزی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جنت کے بھی جو ہیں وہ یعنی کوئی بھی ایک مین چیز، مثلاً اگر پارلیمنٹ ہے جیسے دلی میں ہے، ایک مرکزی جگہ ہے دلی ہندوستان کے، تو اس طرح سے مثلاً یہ کہ کوئی بھی چیز جہاں پہ وہ مرکز قرار دے، اسی طرح سے جنت کے بھی مرکز ہیں، جس مرکزی مقام پر انبیاء اور اولیاء الہی علیہ السلام کے رہائش گاہیں ہیں۔ اسی لیے بندہ اپنے مالک سے دعا کرتا ہے، خدایا مجھے جنت کے مرکزی مقام پر رہائش عطا فرمانا، کہ انبیاء و صالحین کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہو سکے۔ ہم نے پیچھے جو ہے وہ بہت ساری دعاؤں کے شرح میں پڑھا کہ جنت میں جانے کے جو اسباب و وسائل ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی کہ وہ وسائل خدا ہمارے لیے پیدا کرے۔ یہاں پر رسول کی ایک حدیث پر اپنی جو ہے وہ کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ 6 چیزوں کو مجھ سے لے کر اس پر عمل کرو گے تو میں قیامت کے دن تمہارے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ کبھی بھی جھوٹ سے کام نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، چوتھا شہوانی خواہشات کی بے جا پیروی نہ، پانچواں اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے روکا گیا ہے انہیں نہ دیکھو، یعنی حرام محرمات سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، اپنے ہاتھ اور زبان کی حفاظت کرو، کوئی ان سے ظلم سرزد نہ ہو جائے، یعنی چھٹا یہ نقطہ ہے، یعنی وہ گناہوں سے اپنے اعضاء و جوارح کو بچانا۔ یہ 6 کام اگر جس نے بھی انجام دے دیا تو پھر رسول خدا کیا ہے، جنتی ہونے کی اس کی ضمانت لیتے ہیں، اور یہ بشارت دی گئی کہ اگر تم نے ان 6 کاموں کو انجام دے دیا تو وہ انسان جنتی ہوگا۔ خوب، آج کے دن ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم تیری توفیق ہمیں عطا کرو کہ ہم تیرے بتائے ہوئے راستوں پر گامزن رہے، اور نیک اعمال کرنے کی ہمیں تیری طرف سے توفیق ہو، اور ہمارے گناہوں میں تو حائل بننا۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔